جی دوستو، آج پرائم منسٹر مودی نے ڈیفنس سیکٹری سے ملاقات کی ہے۔ حالانکہ ان کے سسٹم میں یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ کیبنٹ جو کمیٹی ہے ہم سیکیورٹی فار سیکیورٹی، اس کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، پھر راج ناتھ سنگھ ہوں، جے شنکر صاحب ہوں، اجیت دوول صاحب ہوں، سروس چیفز ہوں، پھر ان کی کٹھی ملاقات بھی ہوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ جی بالکل ایتھرائز کر دیا گیا ہے، فریڈم آف ایکشن دے دیا گیا ہے کہ جس طرح بھی آرم فورسز مناسب سمجھتی ہیں وہ کریں۔ پھر اب الگ الگ میٹنگز ہونا شروع ہو گئی ہیں، کبھی مودی صاحب ایئر چیف کو بلاتے ہیں، کبھی آرمی چیف کو بلا دیتے ہیں، کبھی نیول چیف کو بلا لیتے ہیں۔ تو آج انہوں نے سیکرٹری ڈیفنس کو بلا لیا۔ پرائم منسٹر یوزلی سیکرٹری سے اس طرح ملتے نہیں ہیں، راج ناتھ سنگھ کو بھی ساتھ بلا لیتے تو پھر چلیے بات تھی۔ تو لگتا ہے کہ اس وقت بھارت کی جو حکومت ہے کافی پریشان ہے کہ کریں تو کیا کریں۔ ایک تو پاکستان کی تیاریاں بھرپور لگتی ہیں، اور دوسرا پھر پریشر بھی ہے، جہاں انٹرنیشنل پریشر یہ ہے کہ جی آپ کس طرح یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں، کوئی پروف موجود ہے جو کہ انکنٹروورٹیبل ہو، جن کو ڈینائی نہ کیا جا سکے، ریفیوٹ نہ کیا جا سکے، وہ ان کے پاس ہے نہیں۔ دوسری جانب یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے، وہاں بھی ہم یقیناً اپنی پوزیشن پیش کریں گے، بھارت اپنی پوزیشن پیش کرے گا، وہی ریٹرک ہوگا، لیکن ہمارا ایمفیسس دو ہی چیزوں پہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بھارت یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم نے پاکستان سے ہوا ہے تو پھر اس کے ایویڈنس تو شیئر کریں نا، ہمارے ساتھ نہیں کرتا دنیا کے ساتھ کر لے، نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لے۔ اور دوسرا goes without saying کہ جموں اور کشمیر از the real dispute between Pakistan and India. And unless it is settled peacefully, amicably and justly in accordance with the aspirations of the people of Jammu and Kashmir, there can't be peace between Pakistan and India. It is as simple as that. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا کے اجلاس میں کیا ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ بھارت کے اندر مودی صاحب پہ بڑا پریشر بلڈ ہو رہا ہے، بلکہ کل تو ایک کانگریس کے جو نیتا ہیں، لیڈر ہیں، وہ تو رافیل کا جو ہے اس کا جو ہے ایک ماڈل بنا کے انہوں نے دکھانا شروع کر دیا، اس میں ساتھ کوئی مرچیں اور ٹماٹر شاید لگے ہوئے تھے کہ کیونکہ جب یہ اڑ کے آئے تھے نا رافیل فرانس سے بھارت، تو اس وقت راج ناتھ سنگھ جو ڈیفنس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک طیارے پہ یہی کام کیا تھا، وہاں پہ جو ہے اس کی آرتی اتاری تھی کہ اور ساتھ مرچیں اور ٹماٹر اور باقی چیزیں بھی، تاکہ ان طیاروں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو وہ انہوں نے بھی یہی کام کیا اور کہا کہ جی رافیل طیارے صرف دکھانے کے لیے منگوائے ہیں کہ ان کو استعمال بھی کرنا، تو اس پہ ہی بہت اس وقت شور شرابہ بھارت میں ہو رہا ہے۔ دوسری جناب یہ اب کیا، اوبویسلی اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ آر ایس ایس کے جو چیف ہیں موہن بھگوت صاحب، ان کی ملاقات بھی ہوئی مودی صاحب سے۔ تو مودی صاحب سے جو خبریں ہم پڑھ رہے ہیں اخبارات میں بھارت کے، اس میں تو یہی کہا گیا ہے کہ جی ایکشن لیجئے پاکستان کے خلاف، کیونکہ جو آپ دیر کریں گے تو دنیا میں جو آپ کا نیریٹو ہے وہ تو اب ایکسپوز ہو ہی رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور زیادہ دیر کریں گے تو اور زیادہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو بہتر ہے کوئی ایکشن تو لے لیے تاکہ اٹینشن اس طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ اور جو اس وقت بھارت کے اندر بھی ایک بے چینی سی ہے کہ کب بھارت کوئی پاکستان کے خلاف ایکشن لے گا، وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا معاملہ، کوئی کارروائی کر دیجیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کا بہت ڈیمیج ہو، لیکن ہم ایسا نیریٹو بنائیں گے جس میں ہم نے اڑی کے بعد بنایا تھا سرجیکل اسٹرائک کا، یا پھر پلوامہ کے بعد بنایا تھا بالا کوٹ کا، کہ ہم نے پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو یہ تو نیریٹو بنانا مشکل کام نہیں ہے بھارت کے لیے۔ تو اب مودی صاحب تھوڑے سے پریشان ہیں۔ ملنا ہے تو بابا ایک ہی بار مل لیجیے، سب کو بلا کے مل لیجیے، یہ الگ الگ جو ملاقاتیں کرتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس کو بھی بلا لیا، اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ شاید کنفیوژن بھی پھیلانا چاہتے ہیں مودی صاحب، اور شاید یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ بڑی کلوز اور زبردست کنسلٹیشنز جاری ہیں، انٹینسو اور ایکسٹینسو، اور بس پاکستان کے خلاف تو ایکشن ہوئے ہی ہوئے۔ ہم تو دیکھیے مستعد ہیں، ہم تو تیار بیٹھے ہیں
ہم یہ قطعا نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن ہم نے تمام اپنے سینیریوز بلڈ کیے ہوئے ہیں، وار گیمنگ بھی کی ہوئی ہے، ایسکلیشن لیڈر کیا ہے اس پہ بھی ہم نے کام کیا ہوا ہے، اور باقی جو ہے اب تو یہ وقت بتائے گا کہ کس کا پلہ بھاری ہے، لیکن یہ ضرور ہے بھارت کے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آئے دن اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اب جو ہے جو ہمارے دو طرفہ ڈسپیوٹس ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے ونس اینڈ فار آل، تاکہ یہ خطہ بھی غربت سے نکلے۔ بھارتیوں کو ایک یہ لگا دیا گیا اس لائن پہ کہ جی ہم بڑے ترقی کر رہے ہیں، لیکن جو ملینز اینڈ ملینز آف پیپل بھارت میں جو غربت کی جو ہے اس میں پسے جا رہے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ بھارت میں کتنی ترقی ہوئی ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں بہت زبردست حالات ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری ایشوز بھی ہیں، لیکن ہم ان کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھارت بھی کر رہا ہے۔ لیکن اگر دونوں ممالک جو ہیں اپنے جو تنازعات ہیں، جو مسائل ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ایمیکیبلی سیٹل کر لیں گے تو اور زیادہ اپرچونیٹیز نکل آئیں گی۔ لیکن اس وقت بھارت کے جو ہے جنگی جنون سوار ہے ان کے سروں پہ، اور وہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہیں کہ پاکستان کوئی چھوٹا موٹا ملک ہے جس کو وہ جب چاہیں گے نشانہ بنا لیں گے، جب چاہیں گے اس کا ہاتھ یا اس کا جو وہ بازو مروڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہے محترم مودی صاحب، ٹھیک ہے بھارت بڑا ملک ہے ہم سے، اس کے ریسورسز بھی شاید ہم سے زیادہ ہوں، لیکن ہم بھی کوئی گئے گزرے ملک نہیں ہیں۔ ہمارا ملک کا جو ہے بڑی اس کی اسٹرینگس ہیں، اور ابھی دیکھیں نا پاکستان میں تو جو ہے سب لوگ یکجا بھی ہیں، اور یہ کہ بھارت کو ہم جو ہماری سوورنٹی ہے، جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، اس پہ ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تو لیٹس ہوپ کہ جو ہے بھارت میں سینٹری پریویلز، اور ہمارے ساتھ رادر دن کہ کوئی بڑی جنگ ہو، چھوٹی موٹی کارروائی کر کے اس بات کو ختم کریں گے، ادروائز تو نقصان بہت ہوگا بھارت کا، انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں آئے گی، اور اکنامک گروتھ بھی کم ہو جائے گی۔ وہ پہلے ہی مشکل میں ہے، مزید مشکلات ہو پھر چائنا کا فیکٹر بھی یاد رکھنا چاہیے بھارت کو۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے فیکٹرز ہیں، اور آئی ایم شیور یہ انڈیا از cognizant of all those factors and variables which can put India in great difficulty۔ تو لیٹس ہوپ کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سینٹی پریویلز، اور مودی صاحب تھوڑا سا ذرا اپنی ایروگنس سے نکل کر چیزوں کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تھینک یو۔